واقعی بہرحال فکر نہ کریں رانا صاحب، جن کی حویلی ہے ہم جا رہے ہیں، ان کے سیکرٹ سروس سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان کے تو ملازم بھی انہیں وہاں بلوا سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور مس کانو کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ویری گڈ، پلیز آپ ضرور ان سے کہیں، مس کانو نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار رانا ہاؤس کے بڑے عظیم الشان فاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ کمال ہے، اس قدر بڑا فاٹک! مس کانو کی آنکھوں میں واقعی حیرت تھی۔ رانا صاحب پہلے ہاتھ ہی رکھا کرتے تھے سواری کے لیے، اس لیے اتنا بڑا پھاٹک بنوایا تھا انہوں نے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کار سے نیچے اتر کر ستون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف باہر آ گیا۔ مسٹر جوزف، یہ مہمان ہیں مس کانو، رانا صاحب کی حویلی دیکھنے اور رانا صاحب سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، عمران نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ رانا صاحب تو موجود نہیں ہیں، حویلی بے شک دیکھ لیں، جوزف نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے اکڑ قسم کا ملازم ہے یہ تو، حبشی ہے، مس کانو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں کے لارڈ حبشی ملازمین رکھنا اپنے لیے باعث شان سمجھتے ہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لے گیا۔ کس قدر شاندار عمارت ہے، بہت شاندار! کس قدر امیر لوگ ہوتے ہیں یہ لارڈ، مس کانو نے عمارت کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے پورچ میں کار روک دی، اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ جوانا سامنے برآمدے میں پیر پھیلائے کسی دیو کی طرح کھڑا تھا۔ یہ ہے مسٹر جوانا، ایکرمین ہے، لیکن اب رانا صاحب کی ملازمت میں آ گئے ہیں، اور مسٹر جوانا یہ مس کانو ہیں۔ عمران نے جوانا اور مس کانو کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور مس کانو نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سوری مس، یہاں عورتوں سے ہاتھ ملانا معیوب سمجھا جاتا ہے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور مس کانو نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے انتہائی سختی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ واقعی مشرق کے طور طریقے مغرب سے بالکل مختلف ہیں، مس کانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے مس کانو، ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کہا، اور مس کانو سر ہلاتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ جوانا میری بات سنو، عمران نے مڑ کر وہیں کھڑے جوانا سے کہا، اور جوانا ہونٹ پیچھے ان کے پیچھے چل پڑا۔ مس کانو کو سیکرٹ سروس کے ارکان سے ملنے کا بے حد شوق ہے، اور رانا صاحب کے سیکرٹ سروس والے بے حد دوست ہیں، کیا تم کسی سیکرٹ سروس والے سے انہیں ملوا سکتے ہو؟ عمران نے بڑے فنکارانہ انداز میں جوانا کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ملوا سکتا ہوں، جوانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضرور ملواؤ، میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے، کانو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ صرف رکن سے ملنا چاہتے ہیں یا سیکرٹ سروس کے چیف سے؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چیف؟ کون ہے چیف؟ انتہائی شاندار شخصیت ہوگی، ضرور ملواؤ پلیز مسٹر جوانا، میں ساری عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ کانو کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کال کر لیتا ہوں، لیکن مسٹر عمران آپ کو پھر یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ چیف کسی مقامی آدمی کے سامنے نہیں آ سکتے، جوانا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آخر مقامی آدمیوں سے وہ پردہ کیوں کرتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ پلیز مسٹر عمران، میری خاطر آپ اس پردہ داری کو قبول کر لیں، کانو نے اس بار عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں اس لیے آپ کی خوشنودی بھی ضروری ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسٹر جوانا، کیا آپ اس قدر بااختیار ہیں کہ آپ کے کہنے پر سیکرٹ سروس کا چیف یہاں جائے گا؟ عمران کے جانے کے بعد کانو نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں اور جوزف اس کے خاص ملازم ہیں مس کانو، اور جب ہم اسے یہ یقین دلا دیں گے کہ مس کانو کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ یقیناً آ جائے گا، لیکن مس کانو آپ کو تلاشی دینی ہوگی تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو تو وہ علیحدہ کر دیا جائے، جوانا نے کہا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم بے شک جس طرح چاہو میری تلاشی لے لو، کانو نے فوراً ہی کہا، اور جوانا مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے مس کانو، آپ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کانو بڑے غور سے اسے نمبر ڈائل کرتے دیکھ رہی تھی، لیکن چند نمبر ڈائل کرنے کے بعد جوانا نے ہاتھ سے کریڈل دبا دیا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس بار وہ پہلے سے مختلف نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس بار بھی اس نے چند نمبر ڈائل کر کے کریڈل دبا دیا۔ اس نے 3 بار ایسا کیا۔ جناب، میں رانا ہاؤس سے جوانا بول رہا ہوں، مسٹر علی عمران، ایک سیاہ خاتون مس کانو کے ہمراہ یہاں آئے ہیں۔ مس کانو تو انتہائی معصوم اور سیدھی سادی خاتون ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انہیں سیکرٹ سروس کے کسی رکن یا چیف سے ملنے کا بے حد شوق ہے، اگر آپ تشریف لائیں تو میں مس کانو کو خوشخبری سنا دوں، جوانا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، بے حد شکریہ، میں نے چیک کر لیا ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، آپ بے فکر ہو کر آ جائیں، جوانا نے چند لمحے ٹھہر کر کہا، اور پھر کچھ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ آ رہے ہیں مس کانو، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند
فرمائیں گی؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، جو چیف پینا چاہیں، میں ان کے ساتھ ہی کچھ پیوں گی، مجھے زیادہ مسرت ہوگی۔ تکانو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، وہ تو سادہ پانی پیتے ہیں، بہرحال وہ آ جائیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گی حاضر کر دیا جائے گا، جوانا نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تکانو بڑے اشتیاق بھرے انداز میں بیٹھی دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کان کی لو اس طرح مسلنے لگی جیسے وہاں اسے خارش سی محسوس ہونے لگی ہو۔ چند لمحوں بعد جب اس کا ہاتھ ہٹا تو کان کی لو پہلے سے قدرے سرخ نظر آنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جوانا دوبارہ اندر داخل ہوا۔ چیف آ رہے ہیں، جوانا نے کہا اور مس تکانو چونک کر سیدھی ہوگی۔ اسی لمحے دروازے سے ایک لمبا تڑنگا دیو قامت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا، چہرے پر سختی اور سرد مہری نمایاں تھی، آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ تھا، اس کے بال ہلکے سنہری تھے، جسم انتہائی ٹھوس اور ورزشی نظر آ رہا تھا۔ ہیلو مس تکانو، آنے والے نے اپنی طرف سے تو نرم انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ ایسا تھا جیسے لٹھ مار رہا ہو۔ ہیلو چیف، او کس قدر شاندار لمحہ ہے یہ میری زندگی کا کہ مجھے کسی سیکرٹ سروس کے چیف سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تکانو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سوری مس تکانو، ہمارے ہاں عورتوں سے مصافحہ بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، چیف نے خشک لہجے میں کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ تکانو نے شرمندہ سے انداز میں ہاتھ واپس کھینچ لیا اور دوبارہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جوانا، چیف نے ایک طرف کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، جوانا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مس تکانو کے سامنے کوئی مشروب نظر نہیں آ رہا، کیا اب آپ لوگ مہمان نوازی بھول گئے ہیں؟ چیف کے لہجے میں انتہائی سرد موری ابھر آئی تھی۔ میں نے پوچھا تھا چیف، لیکن انہوں نے کہا کہ چیف جو پئیں گے وہی وہ بھی پئیں گی، جوانا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او شکریہ مس تکانو، ٹھیک ہے، مس تکانو کے ساتھ میں بھی لیمن جوس پی لوں گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، جوانا نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تکانو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، ہمارے نام کوڈ ہوتے ہیں جو کسی کو بتائے نہیں جا سکتے، آپ مجھے چیف کہہ سکتی ہیں۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ چیف نے اس بار مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا تعلق ویسٹرن کارمن سے ہے، لیکن میرے ماں باپ روسیائی تھے اور میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ روسیہ سے ویسٹرن کارمن شفٹ ہو گئی۔ میں نے الیکٹرونک میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، میرے والد کی ویسٹرن کارمن میں الیکٹرونک کا سامان بنانے کی ایک فیکٹری ہے اور میں آج کل اپنے والد کے ساتھ وہاں کام کرتی ہوں۔ سیاحت میرا شوق ہے اور سارا مغرب گھوم لینے کے بعد مجھے مشرق کی سیاحت کا خیال آیا اور میں یہاں آ گئی۔ یہاں ہوٹل شیرٹن میں میرا تعارف سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض اور ان کی بیگم سے ہوا۔ ابھی میں ان سے باتیں کر رہی تھی کہ مسٹر علی عمران آئے اور پھر باتوں ہی باتوں میں سیکرٹ سروس کا ذکر آ گیا تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے سیکرٹ سروس کی کسی رکن سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ مجھے یہاں لے آئے اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مس تکانو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہ شوق واقعی منفرد ہے، کیا آپ یورپ میں بھی کسی ایسے آدمی سے ملی ہیں؟ چیف نے کہا تو مس تکانو چونک پڑی۔ او نہیں، وہاں کوئی ایسا آدمی ہی نہیں ملا جو ذریعہ بن سکتا۔ آپ کا ہیڈ کوارٹر یہاں سے کہیں قریب ہی ہے، مس تکانو نے کہا۔ ہے بھی صحیح اور نہیں بھی، چیف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مس تکانو ہنس پڑی۔ او میں سمجھ گئی، یہ بھی سیکرٹ ہوگا، واقعی انتہائی دلچسپ لائف ہے، ہر چیز میں ہی سیکرٹ ہوتی ہے۔ ویسے مسٹر جوانا نے مسٹر عمران کو بھیج دیا تھا کہ آپ کسی مقامی آدمی کے سامنے نہیں آتے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تکانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ہماری مجبوری ہے، اس طرح ہم نظروں میں آ سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ تو کیا آپ اس وقت اپنی اصل شکل میں ہیں یا یہ بھی فلموں کی طرح کوئی میک اپ ہے؟ تکانو نے ایسے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا جیسے بچہ کسی دلچسپ کہانی کے کردار سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ اصلی ہے اور کچھ نقلی، چیف نے جواب دیا اور تکانو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں سرخ رنگ کے مشروب کے 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے بڑے ادب سے ایک گلاس مس تکانو کے سامنے اور ایک چیف کے سامنے رکھا اور پھر ٹرے ایک سائڈ پر موجود تپائی پر رکھ کر وہ پہلے کی طرح مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ لیجیے مس تکانو، یہ بہترین مشروب ہے، چیف نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا اور تکانو نے بھی گلاس اٹھایا اور پھر وہ دونوں چسکیاں لے کر مشروب پینے لگے۔ چیف، آپ کی سیکرٹ سروس میں کتنے رکن ہیں؟ کم از کم تعداد بتانے میں تو کوئی سیکرٹ نہ ہوگا، تکانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ملک ہے اس لیے 4 ارکان ہیں، چیف نے جواب دیا۔ او واقعی اس پسماندہ سے ملک میں سیکرٹ سروس کیا کرتی ہوگی؟ تکانو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا چیف، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میری زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری کر دی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، مشروب ختم کر کے تکانو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یک تلفظ سے چیف سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، پہلے میں جاؤں گا، پھر جوانا آپ کو باہر چھوڑ آئے گا، چیف نے بھی اسی طرح خشک لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ چیف بے حد کم گو آدمی ہے مسٹر جوانا، چیف کے جانے کے بعد تکانو نے ایک طرف کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے مس تکانو، خاموشی میں ہی اسرار ہوتا ہے، جوانا نے بڑے فلسفانہ لہجے میں کہا اور تکانو نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔
آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں یوسف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو چھوڑ آئے گا۔ مسٹر عمران تو چلے گئے ہیں، جوانا نے کہا۔ نہیں شکریہ، میں ٹیکسی لے لوں گی، بس آپ مجھے اس عمارت سے باہر چھوڑ دیں۔ دکانوں نے کہا آئیے، جوانا نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ اسے بڑے پھاٹک سے باہر چھوڑ کر واپس پلٹ آیا۔ اسی لمحے یوسف ایک کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ واہ، بہت شاندار چیف بنے ہو، جوانا نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ باس بھی بس خواہ مخواہ کے ڈرامے کرتا رہتا ہے، مجھے تو وحشت ہو رہی تھی اس سفید مولی کی سامنے بیٹھنے سے، یوسف نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جوانا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ماسٹر ہے کہاں؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے تہہ خانے میں ہی ہوگا، یوسف نے جواب دیا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ ایک تہہ خانے میں داخل ہو رہا تھا جہاں دیوار کے ساتھ نصب ایک مشین کے سامنے عمران کھڑا تھا۔ مشین پر بے شمار بلب جل بجھ رہے تھے، اور اس کے درمیان بنی ہوئی ایک سکرین پر دکانوں فٹ پاتھ پر پیدل چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر اس طرح پیچھے دیکھتی تھی جیسے خاص طور پر کسی کو چیک کرنا چاہتی ہو۔ یہ عورت دراصل کون تھی ماسٹر؟ جوانا نے عمران کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ روسیا کی خفیہ ایجنسی KGB کی اسپیشل ایجنٹ، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا تو جوانا بے اختیار چونک پڑا۔ KGB کی اسپیشل ایجنٹ؟ او، پھر بھی آپ نے اسے اسی طرح جانے دیا؟ جوانا نے کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو اور کیا کرتا؟ اماں بھی سے بات کرتا تو وہ جوتیوں سے کھوپڑیاں پلپلی کر دیتی۔ وہ ویسے ہی میموں سے الرجک ہیں، اور وہ سب سفید فام عورتوں کو فرنگن اور میم کہتی ہیں، اور تم جانتے ہی ہو نہیں کہ انہیں فرنگن سے کس قدر نفرت ہے۔ وہ تو جولیا کو بھی دیکھنے تک کی روادار نہ تھی، لیکن ثریا کے سمجھانے بجھانے پر انہیں بامشکل یقین آیا کہ یہ فرنگن نہیں ہے، اور تم اور یوسف دونوں ہی عورت بیزار واقع ہوئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ اسکرین پر اب مس کانو ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی، پھر اسکرین پر ٹیکسی آگے بڑھتی نظر آنے لگی۔ یہ آپ نے اس کے جسم میں کیا چمکا دیا ہے کہ وہ ٹیکسی کے اندر بیٹھی ہے، لیکن ٹیکسی ایسے اسکرین پر نظر آ رہی جیسے اس کے پیچھے کسی گاڑی میں کیمرہ لگا ہوا ہو۔ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے حد کایاں اور ٹھنڈے دماغ کی عورت ہے، اسے میرے متعلق یقیناً بخوبی علم ہوگا، اور شاید اسی لیے اس نے فیاض کے ساتھ دوستی کا آغاز کیا تھا۔